اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملی مسلمانوں کو، اور دو قومی نظریے پر یہ ملک آزاد ہوا۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک آزاد ہوا۔ گویا آج ہم نے اس کی کتنی قدر کی، آج اللہ کا کتنا شکر ادا کیا، اس نعمت کو کس انداز سے استعمال کرنا چاہیے تھا اور کس انداز سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا ہو گیا ہے اللہ کو کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر اللہ کا شکر تم ادا کرو، اللہ پہ پختہ ایمان لاؤ، تو اللہ کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ قدردان ہے، قدر کرنے والا ہے، تمہاری نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے علم کے اندر ہے کہ کیسے تم شکر ادا کرتے ہو، کس نیت کے ساتھ شکر ادا کرتے ہو، اللہ کے علم، کیونکہ دلوں کے بیت جانتا ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے اللہ کو کہ اللہ تمہیں عذاب دے، یعنی آج جو عذاب کی کیفیت طاری ہے مسلمانوں پہ، یہ ناشکری کرنے کی وجہ سے ہے، اللہ سے بیگانہ ہونے کی وجہ سے ہے، نہ رب پہ ہمارا توکل ہے، نہ بھروسہ ہے اللہ پر، اور نہ اللہ کے نعمتوں کی قدر ہے۔ آج یہی وجہ ہے، آج اللہ کی طرف سے اگر نعمت مل گئی، یہ ملک پاکستان ملا، یہ نعمت کی طور پر، احسان کے طور پر ملا، کتنی لاشیں، کتنا خون بہا پاکستان کی بنیادوں کے اندر، شہداء کا خون ملا ہے، تب ملک پاکستان آزاد ہوا۔ آج کیا قدر کی ہم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ فتح ہو گیا، اپنا علاقہ تھا، وہاں سے اس علاقے سے ہجرت کرنا پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، بغیر خون خراب
بغیر جنگ کے اللہ نے مکہ کو فتح کیا۔ اب کیفیت کیا ہے؟ اب یہ آزادی ملی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہی ہے، اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں اور کالا امامہ باندھا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ مفسرین نے دو قول بیان کیے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب روانہ ہو رہے تھے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، شکرانے کی 2 رکعت نفل ادا کی۔ بعض کے نزدیک جو ہے صلاۃ الفتح 18 رکعتوں کی صلاۃ الفتح وہ ادا کی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر ایسے ہیں گویا سجدہ کر رہی ہیں۔ وہ کیفیات عاجزانہ کیفیات شکرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا ہے۔ مکہ میں داخل ایک صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، چن چن کے بدلے لیں گے۔ جنہوں نے ہمیں اسی مکہ کے اندر ستایا تھا، اسی مکہ کی گلیوں کے اندر ہمیں گھسیٹا تھا، ہمیں ذلیل کیا تھا، رسوا کیا تھا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تپتے ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا دیکھتے ہوئے انگاروں میں لٹایا گیا۔ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا اور صحابی کو بلایا، اے صحابی کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں ستایا تھا، انہوں نے ہمیں مارا تھا، ذلیل کیا تھا، آج ہمارا وقت آ گیا ہے، ہمارا موقع آ گیا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ایسے کریں۔ جھنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اعلان کر رہا ہے بدلے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر وہ بھی یہ کام کیا انہوں نے، اگر ہم بھی یہ کام کریں گے تو ان میں ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس لیے جھنڈا ہاتھ میں پکڑ اور جہاں سے تو چکر لگا کے آیا ہے، الیوم یوم الملحمہ کے کر آیا ہے، بدلے کا دن ہے، وہاں سے چکر لگا اور کہے الیوم یوم المرحمہ، آج بخشنے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے مکہ فتح کیا تو پہلے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل، اور دوسرا یہ کہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کرو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی،
جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کے 14 ٹکڑے کر دیے گئے، آنکھیں نکال دی، زبان کاٹ دی، کان کاٹ دیے، کلیجہ نکالا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے پوروں سے اور انگلیوں سے پہچانا یہ امیر حمزہ کی ہے، ان کی لاش ہے۔ رو پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح مکہ جب آیا، وہی وحشی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت، کیا جگر تھا، کیا ان کا اخلاق تھا۔ ایک تو یہ آزادی ملی، مکہ فتح ہوا تو عاجزی کی، انکساری کی، شکرانے کے نوافل پڑے، اور بنی اسرائیل والوں کو جب اللہ بیت المقدس عطا کرنے لگا، بیت المقدس انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین، جس طرح فرمایا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیل کروائی اپنے بندے کو، معراج کروائی اپنے بندے کو، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک۔ اور بیت المقدس کون ہے، کیا ہے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس کا ارد گرد اللہ نے بڑی برکتوں والا رکھا ہے، بڑی برکتیں ہیں اس میں، انبیاء کی سرزمین ہے۔ جب اللہ عطا کرنے لگی ہے اور بنی اسرائیل والوں سے کہا، اے بنی اسرائیل والوں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اے بنی اسرائیل والوں، یہ بیت المقدس تمہیں عطا کرنے لگا ہوں، بیت المقدس تمہاری نبیوں کی سرزمین ہے، بنی اسرائیل، ایک انبیاء اس میں آئے بہت سے۔ اب یہ سعادت تھی، مذہبی سعادت تھی کہ بیت المقدس وہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء آتے رہے، بنی اسرائیل والوں کو وہ مل جانا، یہ سعادت تھی، یہ شرافت تھی، یہ عزت تھی، یہ فضیلت تھی کہ وہ سرزمین، وہ بیت المقدس مل جائے۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ جو بستی ہے بیت المقدس والی، اس میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یہاں پہ تم رہو آزادی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ رہو، تم یہاں پہ تمہاری جان مال کو خطرہ نہیں ہوگا، ہاں آزادی سے رہو۔ لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔
بنی اسرائیل والوں نے ان کو اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرتے داخل، سجدہ کرتے داخل ہونا، عاجزی سے داخل ہونا، انکساری سے داخل ہونا، اور وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ ورد بھی کرونا زبان سے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اس طرح ہم عربی زبان میں ورد کرتے ہیں استغفر اللہ، گویا استغفار کا ورد کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم عاجزی سے سجدہ کرتے داخل ہو گئے، استغفار کرتے ہوئے داخل ہو گئے نا، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے، تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کر دیں گے، تمہیں بہت بڑی نعمت، عزت اور فضیلت اور ایک ملک، آزاد ملک تمہیں عطا فرمائیں گے، آزاد ملک تمہیں عطا، بیت المقدس والی فضیلت عطا کریں۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ کریم نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے اللہ کے اس حکم کے الفاظ ہی تبدیل کر ڈالے، الفاظ ہی تبدیل ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا تھا سجداً، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یسرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، کہیں سجدہ نہ کرنا پڑ جائے۔ سرین کے بل، جیسے بچہ ابھی تھوڑا چلنا سیکھتا ہے اور بیٹھنا سیکھتا ہے، اس طرح یہ داخل، اور فرمایا قولا غیر الذی قیل لهم، اس الفاظ کو ہی تبدیل کر ڈالا۔ اللہ نے فرمایا تھا قولوا حطۃ کہنا، عربی زبان میں حطۃ کہتے ہیں اللہ میری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تو معاف کر۔ اب انہوں نے کہا ہنتتن، ہنتتن، ہنتتن کا معنی ہے دانا، جو ہے وہ گندم کا دانا، ہنتتن۔ جب کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا نا 2 اور 2 کتنے ہیں، تو کہتے 4 روٹیاں۔ اللہ نے کہا ہنتتن کہنا ہے، اور یہ کہہ رہے گندم، روٹی۔ گویا اللہ کی فرما برداری کرنے کی بجائے نافرمانی کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا نا اس کی سزا کیا ملی، فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ نے ان پہ ذلت، رسوائی، عذاب نازل کیا، عذاب نازل کیوں؟ بما كانوا يفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی فرما برداری کرنے کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، عاجزی کرنے کی بجائے غرور اور تکبر کرتے ہوئے داخل ہوئے، تو اللہ نے وہ بیت المقدس کی سرزمین ان سے چھین لی۔ 40 سال تک وادی طی کے اندر بھٹکتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہوئے، یوشع بن نون کی حکمرانی آئی، جب انہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، انہوں نے نوجوانوں کو جمع کیا، جہاد فی سبیل اللہ کیا، تو اللہ نے بیت المقدس عطا فرمایا۔
40 سال کے بعد عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جب اللہ کریم یہ نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس کی نہ قدری نہ شکری کی جائے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتے. اس لیے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ عذاب دے تمہیں, عذاب میں مبتلا کرے تمہیں, اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اللہ پہ توکل کرو گے, بھروسہ کرو گے تو اللہ بڑا قدردان میں جاننے والا ہے. تو پاکستان یہ اللہ کی نعمت ہے اور آج مسلمانوں نے اس کی کتنی قدر کی ہے. آج یہ آزادی کا دن ہے, پاکستان کی بنیادوں میں شہداء کے خون ملے ہیں. آج کے دن ہم نے کتنی عاجزی کی ہے, انکساری کی ہے, اپنی اولادوں کے ہاتھ میں باجے دے دی اور گلی کوچوں کے اندر وہ باجے بجا رہے ہیں. ہماری اولاد کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ملک پاکستان کس ہے وہ دن بنا ہے. اور آج 14 اگست ہے تو کیا ہوا تھا, کسی بچے سے آپ پوچھیں تو معلوم نہیں. اللہ ماشاء اللہ بات ہو تو ہو, لیکن بہت کم یہ باجے بجانے والوں سے آپ پوچھیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دن ہوا کیا تھا. ہر چوک کے اندر علماء کی لاشیں لٹک رہی تھی اور گاڑیوں کی گاڑیاں لاشوں سے بھر کر وہ لوگ بھیج رہے تھے. کئیوں کی عورتوں کی عزتیں پامال ہوئی, کئی بچے یتیم ہوئے, لوگوں نے شہادت جیسے عظیم مرتبے میں فائز ہوئے تو آج ہمیں پاکستان ملا, یہ ملک ملا. اور آج ہم نے کیا قدر کی, حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ملک پاکستان کے اندر جس نظریے پہ پاکستان بنا تھا اسی نظریے پہ پاکستان کا قیام ہوتا. درمیان میں ہم نے بارڈر لگا لی, وہی قانون اس ملک کے اندر بھی ہے, اس ملک کے اندر بھی وہی قانون. امیروں کے لیے اور قانون ہے, غریبوں کے لیے اور قانون ہے. ظلم ہے, ناانصافی ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, حسد ہے, بغض ہے, اناد ہے. ان علاقوں کے اندر بھی ہے, یہاں پہ بھی ہے, تو درمیان میں بارڈر لگانے کی کیا ضرورت. پاکستان کو بنا لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ بنا. جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا اور اسلام کا وہ بول بالا ہوا کہ آج تک تاریخ کے اندر اس کا نام لیا جاتا ہے. صحابہ کرام کا وہ دور یاد آتا ہے, خلفاء راشدین کا دور. کیا امن تھا, کیا سکون تھا, کیا اطمینان تھا. آج کئی سال گزر چکے, ہمارا قانون نہ وہ ان میں انصاف نظر آتا, نہ یہاں پہ کوئی امن نظر آتا, نہ کوئی سکون نظر آتا. جنگل کا قانون بنایا ہے. اس لیے آج کا دن اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور ایک ملک پاکستان کے اندر خلفاء راشدین کا وہ لایا ہوا نظام نافذ ہو جائے
تاکہ لوگوں میں امن آئے، سکون آئے، مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے۔ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں، اس لیے تو اللہ نے تاکید کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، آمنو باللہ، پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ، پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ۔ نامی مسلمان کی ضرورت نہیں ہے، باہر سے مسلمان نظر آئے، اندر سے تمام ہمدردیاں یہود و نصارہ کے ساتھ ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، ایسا زمانہ میری امت پہ آنے والا ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن رسم و رواجوں کے لیے رہ جائے گا۔ قرآن رسم و رواجوں کے لیے، قرآن کے لیے ٹائم ہی اس وقت ملے گا جب گھر کے اندر میت رکھی ہوگی کہ بچوں کو بلاؤ، دعا کے لیے جو ہے بچوں کو بلاؤ، قرآن کے ختم کے لیے بچوں کو بلاؤ نا، بچوں کو بلاؤ۔ قرآن رسم و رواجوں کے لیے رہ جائے گا، بچی کو بیاہ کر دینے کے لیے قرآن تحفے میں دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی یہ حالت ہو جائے گی، قرآن پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آج ہم مسلمان ہیں، ایمانداری سے اگر ہر بندہ یہ سوچے، صبح سے لے کر شام تک باقی ہم تمام دنیا کے کام کرتے ہیں، قرآن کے لیے کتنا ٹائم نکالا ہے؟ ہاں، برکتوں کے لیے صبح قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے قرآن کتنا پڑھا؟ چلو عدالتوں میں ہمارا قرآن نہیں ہے، ہمارے گھروں میں کہاں قرآن مجید ہے؟ قرآن تو وہی ٹاکوں میں پڑا ہے یا مسجدوں میں پڑا ہے، گھروں کے اندر اونچی جگہ پہ ہم نے رکھ دیا۔ یا رمضان آیا تو قرآن کھولا، یا کوئی مرگ ہو گئی تو قرآن کھولا۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ جب لوگوں میں یہ شوق اور ذوق ایمان کے جذبات پیدا ہوں گے تو ہمارا قانون بھی صحیح ہو جائے گا۔ رب سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سچی تعلیمات پہ عمل